دوران لوگوں کے جو بھی مسائل تھے وہ میں نے حل کیے. کسی کا کوئی کلیم تھا ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس کا، وہ اسے فوری طور پہ دے دیا. کئی ایسے ملازم تھے جو کئی سال سے وہ غیر حاضر تھے، صرف تنخواہیں وصول کرنے کے لیے آتے تھے. تو وہ یہ جو اے سی ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس کی کنائمنس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے نا. تو میں نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی. تو اس کی انکوائری افسر جو ہے وہ یہ جو موجودہ چیف کمشنر ایل ٹی او ہے وہ بنی، انہوں نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو غائب کر دیے، اور اس کے بعد غیر قانونی طور پہ وہ یعنی لا کے ایکسپریس صریحاً خلاف رپورٹیں بنائیں بدنیتی سے کہ کوئی نہ کوئی نقصان اس کو پہنچا دیا جائے. نہیں کر گئی اس میں سے، اور ایک بڑی ملیشیس اور کرپٹی قسم کی رپورٹ بنا کر بھجوا دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عمران غازی، ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے پروگرام FBR اپڈیٹس میں ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری لیے حاضر خدمت ہے. ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمیشہ سے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے لیے داعی ہے، اور ہمیشہ سے ہم کوشش کرتے رہے ہیں. ہم ہمیشہ لیٹر لکھ کر جہاں جہاں کرپشن اور لیکیج ہو رہی ہے ہم نشاندہی کرتے رہے ہیں، اور اس میں سگریٹ اور FBR کی طرف سے پرال اور ممبر IT کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کرپشن ہوتی رہی، ریسنٹلی ہم نے اس کے اوپر ہمت کر کے لیٹرز لکھے ہیں. اس کے باوجود کہ کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا، لیکن ہم لکھتے رہیں گے. آج بھی جو ہم سٹوری لے کے آئے ہیں وہ محمد سلیم جو ریٹائر ہوئے ہیں ملتان سے 28 اکتوبر 2023 کو کمشنر اپیل 1 اور 2، ان کی طرف سے ایک سیکشن 200 CRPC میں کمپلین درج کی گئی ہے بنام نبیلہ فرحان بیگ. موجودہ چیف کمشنر IR لارج ٹیکس پیئر آفس ملتان ہے. کرامت اللہ چودھری صاحب ہے، ممبر آڈٹ CRM بورڈ آف ریونیو ہیڈ کوارٹر اسلام آباد. محمد آصف رفیق، ایکس ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر ریجنل ٹیکس آفس فیصل آباد. اور محمد اشفاق احمد، ایکس چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو اینڈ پریزیڈنٹلی ممبر FBR اسلام آباد. ان افراد کے خلاف انہوں نے جو چارج لیبل کیا ہے اس میں پہلے نمبر پر کے دوران ڈیوٹی جب وہ کمشنر HR تھے تو ان کے پاس اختیار تھا کہ جو لوگ محکمے سے تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن محکمے میں ڈیوٹی نہیں دیتے، اور کئی سالوں سے محکمے میں اٹینڈنس بھی ان کی نہیں تھی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لوگ بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے پن پوائنٹ کیا. اور یہ لوگ جو تھے وہ بیسیکلی چیف کمشنرز اور ایڈیشنل ہیڈ کوارٹر کی رضامندی یا ان کی کنسنٹ کے بغیر تنخواہیں نہیں لے سکتے. تو اس پر جب انہوں نے ان کو ڈسمس فرام دا سروس کروایا، اس کے بعد ایک کرپشن جو ہمارے اکاؤنٹس آفس FBR میں جب بھی کوئی شخص ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے ریٹائرمنٹ بینیفٹ اس وقت تک نہیں بنتے جب تک ایک فکس پرسنٹیج اکاؤنٹس آفس اور متعلقہ جو اسٹاف ہے HR کے ان کو نہ پہنچ جائے. تو بقول ان کے کہ میں نے ان لوگوں کو جو ریٹائر ہوئے تھے ان کو رسپیکٹ دی، اور بغیر کسی بینیفٹ کے ان کو ان کے بینیفٹ جو پینشن بینیفٹ بنتے ہیں وہ ان کو دیے. اور پھر اس کے بعد سلیم صاحب نے اپنی کمپلینٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے جہاں پر مناسب لگا، جہاں پر اسٹاف کی شارٹیج تھی، انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگس کی، کیونکہ ان کا رائٹ تھا کہ ممبر HR وہ کسی کو بھی ٹرانسفر پوسٹ کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور جو لوگ ریٹائرمنٹ بینیفٹس بغیر اٹینڈنس کے سیلریز گرانٹ کر رہے تھے ان کو جب ایکسپیل کیا، تو اس کے خلاف پھر جو محکمے کے کرپٹ عناصر تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان کے خلاف ایک ریپریزنٹیشن بنا کر شکایت لگائی. اور شکایت لگانے کے بعد ایک ان کے خلاف کمپلینٹ مارک ہوئی، اور مارک میں جو رپورٹ بنائی وہ نبیلہ فرحان بیگ موجودہ چیف کمشنر LTO ان کی طرف سے بنائی گئی. اور بقول سلیم صاحب کے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا لیے صدر پاکستان کے آرڈرز اور کئی جو قانونی نکات تھے وہ ان کے آگے رکھے، لیکن ان کو سیکرٹ کر لیا گیا اور ان کو چھپا کر بجائے نہ ہی ان میں ڈسکس کیا گیا رپورٹ میں، اور نہ ہی یہ حوالہ دیا گیا جی کہ ان کی طرف سے کوئی جواب رہا. اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں اور ان کو ڈسمسل فرام سروس کے طور پر ریکمینڈ کر دیا گیا. تو ریٹائرمنٹ کے 1 سال بعد یہ تمام شواہد انہوں محمد سلیم صاحب نے اکٹھے کیے، اور اکٹھے کرنے کے بعد سیکشن 200 میں مسٹیٹ انہوں نے ایک کمپلین جسے پرسنل کمپلین کہا جاتا ہے اس کو جمع کرایا. اس کمپلین کے اوپر میں تھوڑا سا اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بتا دوں اور ایکسپلین کر دوں کہ FIR درج کرانے کے کسی کے خلاف فوجداری کارروائی کرانے کے لا میں 2 طریقے لکھے ہوئے ہیں. سیکشن 156 سب سیکشن 3 ہے جس میں ہم FIR درج کرواتے ہیں، اور جب کوگنیزیبل کوئی اگر ایکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ پولیس اس کے مطابق ایکٹ کرتی ہے. سیکشن 144 155 اس کے ساتھ CRPC ایکٹ اس کے مطابق
पुलिस को चालान बनाना, नहीं बनाना, अरे आगे एक प्रोसीडिंग चलाना, स्टेटमेंट लेना, बयान लेना, अरे सारे उसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स चाहे इस पूरे एफआईआर से लेकर आगे के अमल को रिवर्स कर सकता है, और रिवर्स करने के लिए क्या करेगा, वो सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और एविडेंस देगा कि मेरे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिसके लिए पुलिस को एविडेंस इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको ये सारे एविडेंस मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा। और ये दोनों तरह से वर्बल या ओरल भी हो सकती है। अगर मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार समाअत नहीं है, किसी दूसरी कोर्ट की वो समाअत बनती है, तो 200 सेक्शन 201 सीआरपीसी में ट्रांसफ़र कर देगा। और इसके बाद जब वो उस पर बयान लेगा तो सेक्शन 202 में अगर वो समझता है जी कि मज़ीद उसको कोई कानूनी रहनुमाई चाहिए या मज़ीद एविडेंस चाहिए, तो वो पोस्टपोन कर सकता है इस इंक्वायरी को। लेकिन जब 202 की इंक्वायरी जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद 203 में फिर वो, अगर वो समझता है कि जी कि ये इंक्वायरी नहीं बनती, या स्टेटमेंट जो है उसके एविडेंस ठीक नहीं है, या ये जो जितनी भी कार्रवाई अब तक हुई है ये बेसिकली एक्यूज़ को साबित नहीं करती कि जी कि वो मुलज़िम है, तो फिर वो 203 के अंदर खारिज कर देगा एप्लीकेशन को। या फिर उसके बाद सेक्शन 204 है जिसके तहत वो सीआरपीसी फिर वो जो मुतल्लिका सेशन जज साहब हैं उसको वो जो भी रिपोर्ट है, जो जिसको हम कैसरी रिपोर्ट कहते हैं, वो फॉरवर्ड कर देगा और रिकमेंड कर देगा जी कि ये इनका चालान बनाया जाए और ट्रायल किया जाए। बेसिकली जो कैसरी रिपोर्ट है वो चालान होती है, और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में फिर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा, जैसे एक नोटिस होते हैं, नोटिस जारी किए जाएंगे, समन होते हैं, समन में अगर कोई पेश ना हो तो फिर वारंट गिरफ्तारी भी होते हैं। तो कल हमारे पास सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप में वारंट गिरफ्तारी थे, वो एकदम हमारे सामने इन सारे मुलजमान के आए, और उसमें एक ऑर्डर भी आया जिसमें नबीला फरहान बेग की जानिब से रिक्वेस्ट की गई कि जो नेक्स्ट पे हेयरिंग है उसमें उनकी मजबूरी है, वो आ नहीं सकती, तो उसको वहाँ से पर्सनल अपेयरेंस की एजम्पशन दी जाए। बाकी इसके अलावा जो 3 मुलजमान हैं, अक्यूज़्ड हैं, उनको कोर्ट ने डायरेक्शन दी है जी कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। इस सूरत हाल में जो चार्जेस थे उसमें जो सलीम साहब ने अपनी कंप्लेंट उसको हमने हासिल किया है, उसमें उसको पढ़ा है बतौर, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है जी कि उनके 2004 के मेडिकल बिल्स थे, 10 लाख से ऊपर के थे। उसको बाकायदा एडिशनल हेडक्वार्टर ने मुतल्लिका जो स्टाफ था उन्होंने आगे ट्रेजरी ऑफिस है उसमें पेश नहीं किए। 2019 में इस मामले को उन्होंने टेकअप किया, तो 2 दिन पुरानी तारीख में उन्होंने जाली डीडीओ की जो ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर जो महकमे एफबीआर की तरफ से होता है उसकी जाली उसमें मोहरें लगा के उन्होंने 2 दिन पुरानी तारीख में वहाँ जमा टोकन लगवाए ट्रेजरी ऑफिस में। और जब इस बात की निशानदही हुई जी कि ये 2 दिन पुरानी तारीख में टोकन लगा हुआ है और जो लेटर बनाया है एफबीआर ने वो 2 दिन बाद का बनाया है, तो उन्होंने इस पर जो उनके मेडिकल बिल थे वो वापस मंगवाए, और फिर दोबारा उन्होंने 7 दिन बाद वो उसको प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने के बाद इसको उन्होंने उसके बिल्स को प्रोसेस करवाया। लेकिन प्रोसेस करवाने के लिए भी उन्होंने उस पर कोई स्टैम्प्स 2 नंबर लगाई, और बकौल मोहम्मद सलीम साहब के जी के इन स्टैम्प्स के ज़रिए उनको ऑब्जेक्शन लगवाने के लिए कि इन स्टैम्प्स के ज़रिए उन्होंने उस पर 2 नंबरी जो बिल्स थे उनको 2 नंबर करने के लिए उन्होंने उस पर ओवर राइटिंग की है, और ये जो ओवर राइटिंग है बेसिकली इनको फंसाने के लिए की गई है। और अब इनके पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं, और सलीम साहब के मुताबिक कि ये सारे एविडेंस जब उन्होंने कोर्ट में रखे तो इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानब से अब वारंट गिरफ्तारी इन सब के खिलाफ जारी हो चुके हैं, और अब इनका चालान कट गया है और अब ट्रायल चलना है। तो इस सारी कहानी में जो कंप्लेंट हमने पढ़ी है उसमें मालाफाइडी इंटेंशन और इसमें नुकसान पहुंचाए जाने के ऊपर सारा उनका केस बिल्ड अप किया है। इन अपडेट्स में जब हमने रब्ता किया मोहम्मद सलीम साहब से ताकि उनसे भी हम इंक्वायर कर लें कि जो डॉक्यूमेंट्स जो इंक्वायरी रिपोर्ट एक कंप्लेंट जो कोर्ट के ऑर्डर फैसलाबाद से हमारे पास आए हैं, जो समन जारी किए गए हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, क्या वो बिल्कुल वैलिड हैं कि नहीं है, तो इस पर उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो आए आपको हम सुनाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सूरत हाल ये थी कि मैं 2019 में यहाँ पे कमिश्नर था रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद में, और उससे पहले मैंने अपने मेडिकल रीइंबर्समेंट के बिल जमा कराए थे, वो तकरीबन 10 लाख रुपए से ज़्यादा के थे। तो ये जो मुलजमान हैं इन्होंने इनको नाजायज़ तौर पर ना छुपा लिया, सीक्रेट कर दिया, उनको पास नहीं होने दिया लंबे अरसे तक। और उसके बाद ये जब मैंने उनको दोबारा लिख कर भेजा तो इन्होंने उस पर जाली मोहरें लगा के ना डीडीओ आरटीओ की,
تو آگے بھیج دی اکاؤنٹ آفس میں. وہ اصل میں جو ایک گزٹڈ آفیسر ہے وہ اپنا خود ڈی ڈی ہوتا ہے, اور جب تک وہ کسی اور کو رول 142 ہے ٹریجری رول کا, جب تک وہ کسی کو اتھورائز نہ کرے کوئی ڈی ڈی اس پہ سائن نہیں کر سکتا. تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے غیر قانونی طور پہ وہ آگے بھجوا دیے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس لیے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے اور یہ بل بھی پاس نہ ہو اور اس پہ ایلیگیشن بھی آ جائے. دوسرا یہ انہوں نے کیا کہ جب میں نے اس دوران لوگوں کے جو بھی مسائل تھے وہ میں نے حل کیے, کسی کا کوئی کلیم تھا ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس کا وہ اسے فوری طور پہ دے دیا. کئی ایسے ملازم تھے جو کئی سال سے وہ غیر حاضر تھے, صرف تنخواہیں وصول کرنے کے لیے آتے تھے. تو وہ یہ جو اے سی ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس کی کنائمنس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے نا, تو میں نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ کہیں 3 زون تھے مختلف میرے پاس, اور باقی جو پورا آر ٹی او تھا اس میں بھی لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور بندو اسٹاف چاہیے ہوتا ہے. تو وہ میں نے چیف کمشنر جو تھے ان سے کہا کہ بھائی ان کو پراپر وہاں پلیس, حالانکہ اختیار میرا تھا, وہ کوئی کام کر کے راضی نہیں تھا, پھر میں نے خود ہی کر دیا وہ. تو انہوں نے میرے خلاف ایلیگیشن بنا کے جناب بھجوا دیے, اور اس کی انکوائری افسر جو ہے وہ یہ جو موجودہ چیف کمشنر ایل ٹی او ہے وہ بنی, انہوں نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو غائب کر دیے, اور اس کے بعد غیر قانونی طور پہ وہ یعنی لا کے ایکسپریس صریح خلاف رپورٹیں بنائیں بدنیتی سے کہ کوئی نہ کوئی نقصان اس کو پہنچا دیا جائے. یعنی مجھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نومینیٹ کیا ہوا تھا, ڈیزگنیٹ کیا ہوا تھا, وہ اس کو بھی چھپا گئی. یعنی اس کے ڈاکومنٹس پیش کیے ہوئے میں مانتی نہیں کسی کو, بلکہ غور ہی کر گئی اس میں سے, اور ایک بڑی ملیشیس اور کرپٹی قسم کی رپورٹ بنا کر بھجوا دی. اب دیکھیں کہ وہ جو میرا چیئرمین ہے پی آر, وہ میرا ہی بیچ میٹ تھا, تو اس کو میرے کیس میں فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. 2 صورتیں ہوتی ہیں نا, یا تو وہ میرا دوست ہے پھر بھی فیور کر کے وہ قانون کے خلاف جائے گا, یا وہ میرا دشمن ہوگا تو میرے خلاف جائے گا. اسے دونوں صورتوں میں میرے کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن وہ بیٹھا اور اس نے وہ میرے خلاف اس کو آرڈر پاس کر دیا. تو وہ جب میں نے سروس ٹریبونل میں گیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی زیادہ غیر قانونی طور پہ, نہیں اس میں لکھا کہ ریٹائرمنٹ تک اس کی جو ہے نا پروموشن ہی نہیں ہو سکتی, حالانکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں دی جا سکتی سزا. اور ٹریبونل نے اپنے فیصلے میں لکھا وہ, اور ہی وہ فائنلٹی اٹین کر گیا ہے وہ جناب. تو اس وجہ سے وہ سیشن 477 467 219 اور یہ تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت انٹرکوگنیز لیا. وہ کورٹ آف سیشن میں یہ کیس ہے, انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. یہ صورتحال ہے جی. جی, آپ نے ہماری لیگل ٹیم کی طرف سے محمد سلیم صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سن لیا ہے, اور اس کے بعد ہم آخر میں اس اپڈیٹس کو وہیں پہ کلوز کروں گا جی کہ ملتان ٹیکس بار کرپشن فری چاہتی ہے. آج تک کبھی کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی, کسی آفیسر کو ایف آئی آر درج نہیں کی گئی. سیل ٹیکس کے اندر جو پرائیویٹ لوگ ہیں انہوں نے جو ٹیکس فراڈ کیا وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ ایف بی آر کے اپنے پرال کے اور ممبر آئی ٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اربوں روپے کا جو فراڈ کیا ہے. آج تک اس فراڈ کی, سیل ٹیکس کا فراڈ, اس کا جو والیوم ہے کم سے کم وہ پبلش کیا جائے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جی کہ کتنا انہوں نے پاکستان میں کرپشن کی ہے اور کتنا انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, اور اس کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے. آج تک کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی. میکسیمم اگر کسی کو پسند ناپسند کی بنیاد پر ایڈمن پول میں ضرور ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے جی کہ کسی کو پسند ناپسند کی بیس پر ایڈمن پول میں ٹرانسفر کیا گیا ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب کو اگر حصہ ملتا رہے تو ٹھیک ہے, اگر حصہ جہاں بند ہو جائے پھر وہ ایڈمن پول میں چلا جاتا ہے, یا پھر اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے اور اس کو 6 مہینے کی سیلری روک دی جاتی ہے اور مقام عبرت بنایا جاتا ہے, اور اس کی جو پروموشن ہے وہ بھی روک دی جاتی ہے. تو ایسے مقام عبرت بنائی جانے پر تمام کے تمام جو افسران ہیں وہ اس وقت اگر کوئی سیدھا کام اور ناجائز کام کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ اس ایف بی آر کے جو موجودہ جو ایک, اور ایسے افسران جو کہ صحیح اور جائز طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں موجودہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جی کہ وہ بالکل ہی سسٹم کا حصہ نہ تو نہیں بن سکتے, نہ پھر وہ ایک طرح کا پروموشنز روک کے ان کے خلاف محکمانہ انکوائریاں کر کے پھر ایڈمن پول میں ٹرانسفر کر کے ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. محمد عمران غازی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.